بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تو اس دروازے کی حفاظت کر لے گا والد کو راضی کر کر تو جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو، اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو جنت کی دروازے کی نافرمانی ہوئی، جنت کے دروازے کی حفاظت نہیں ہوئی. والدین کا مقام قرآن پاک میں کتنا بڑا بتایا گیا، اور والد کا مقام جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتایا گیا. ایک آدمی اپنے دروازے کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جب اسے دروازہ ہی نہیں ملے گا جنت کا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اسی لیے اپنے والد کی قدر کرنا چاہیے، والد کی خدمت کرنا چاہیے، والد کی ہر بات سننا چاہیے، والد کو جواب نہیں دینا چاہیے. کتنا سوچو کہ والد نے ہمیں بڑا کرنے کے لیے کتنی مشقتیں نہیں اٹھائی، کتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد میں ہم اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوئے، کچھ کمانے کے قابل ہوئے، دنیا کی اچھی بری چیزوں کے دیکھنے کے قابل ہوئے، اچھی بری سمجھنے کے قابل ہوئے اللہ کے حکم سے. لیکن پوری جد و جہد جیسا اللہ نے والد کو ذریعہ بنا کر رکھا، والد کے ذریعے سے کتنا بڑا آدمی جیسے کہ کاروبار کرنے والا آدمی بنتا ہے، ایک بڑا تاجر بن گیا آدمی، تو اس محنت کس کی ہے پیچھے؟ سب سے زیادہ پیچھے محنت تو والد کی ہے، والدین کی ہے، ماں کی بھی ہے، والد کی بھی ہے. والد جاتے کماتے، کما کر لا کے اپنی اولاد پر خوشی سے خرچ کرتے تھے، خوشی کا موقع آیا تو بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اپنے آپ کی خوشی کو دبا کر اولاد کی خوشی کو پورا کرتے تھے. پڑھائی میں بھیجا تو مشقتیں کر کر فیس پوری مکمل اسکولوں میں بنتے تھے. کبھی یہ نہیں سوچا، ہمیشہ والد اپنے اولاد کا بھی اچھا سوچتے ہیں کہ میرے اولاد اچھا پڑھے، پڑھ کر اللہ. والد کا کام بھی یہ ہوتا کہ اولاد کو بھی اچھی تربیت دے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بتائی ویسے تربیت دے، نبی کے طریقوں پر تربیت دے، قرآن کی تربیت دے، حدیث کی تربیت دے، صحابہ کی جیسی زندگی گزارے صحابہ ان کی تربیت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے، اولاد کو ویسا اخلاق والا بنائے. جب اولاد کو ایسا اخلاق والا والد بنائیں گے، والدین ان پر محنت کریں گے، ان کو دین کی چیزیں سکھائیں گے، تو اللہ رب العزت والد کی ان کی محنت پر بھی آخرت میں بھی کامیابی کریں گے. اگر دنیا کے اندر والدین اولاد پر محنت نہیں کی، صرف دنیاوی چیزوں کے اوپر محنت کی، دنیا کی ڈگریوں کے اندر محنت کی، والدین مل کر، والد والدہ مل کر، تو دنیا کے حوالے جب ہوگی تو والد کے حق کو کیسا پہچانے گی اولاد؟
والد کی حق جب بھی پہچان سکتی کہ جب پوری دین کی پڑھائی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا، بچوں کے اندر ماحول گھر کے اندر بنانا چاہیے. والد کا کام بنتا، والدہ کا کام بنتا اولاد کی تربیت اچھی جگہ پیسہ لگانا، بچوں کے لیے عالم بنانا، قرآن حدیث کا مالک بنانا، قرآن حدیث کا وارث بنانا. بڑی فضیلت رکھی اللہ پاک نے اس کے اندر، بڑی عظمت رکھی اللہ پاک نے اس کے اندر. پھر گھر کے اندر والد دنیا سے چلے بھی گئے، ان کے لیے صدقے کا ذریعہ بنے گا، ثواب انہیں ملتے رہے گا. اولاد جو دین کی محنت لوگوں پر کرے گی، لوگوں پہ جد جہد محنت کر کے لوگوں کو سکھائے گی، اللہ کے حکموں پر چلائے گی، نبی کے طریقے بتائے گی، حرام حلال بتائے گی، تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والد کو ملے گا. جتنا عمل کرے اس کا ثواب پورا کا پورا والد کو ملے گا، کیونکہ والد نے وہ محنت کی تھی اولاد کے اوپر. اولاد کا کام بھی ہوتا اپنے والد کی قدر کرے، اپنے والد کا ہر حکم مانے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے، والد سے اونچی بات میں بھی بات نہ کرے، والد کا احترام کرے. بعض وقت میں ایسا ہوتا کہ والد کماتے کماتے اب بچے جب جوان ہو جاتے تو والد صاحب کچھ کرتے نہیں تو بچوں کو چوبنے لگتے. یہ غلط بات ہے. پوری زندگی اولاد کے لیے کیا، پوری زندگی کی اولاد کے لیے صرف کیا، اولاد کے لیے خرچ کیا، صبح دیکھی نہ رات دیکھی، صبح اور شام محنت کیا اولاد کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے. جب ان کے پیروں پر کھڑا کیا گیا پھر اولاد کا کام یہ بنتا ان کے وہ قربانیوں کو یاد کرو جو انہوں نے قربانیاں دی اپنے اولاد کے لیے. وہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے سے اف تک نہ کہو، وہ بھی یاد کرو. دینداری ہوگی تو وہ چیزیں یاد آئے گی، دینداری نہیں ہوگی تو وہ چیزیں یاد نہیں آئے گی. اسی لیے آدمی کو، بچوں کو، اولاد کو، ماں باپ کا کام یہ بنتا کہ اولاد کو دیندار بنائے، ایک اللہ کے حکموں پر چلنے والا، نبی کے طریقوں پر چلنے والا. اگر اولاد کو بنائیں گے تو اولاد نیک صالح نکلے گی. دنیا سے والدین چلے گئے تو اس کا ثواب برابر والدین کو ملتے رہے گا، والدین کو پہنچتے رہے گا. اسی لیے والدین کی قدر کرنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنا چاہیے، ہر حالت میں خدمت. فرمایا کہ بہترین خدمت وہ ہے جو ان اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے وقت سے بھی والدین کی خدمت کرے. یہ سب سے بہترین خدمت ہے. والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے تو اولاد ساتھ چھوڑ دیتی. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. شادی کے بعد میں اکثر اولاد ساتھ چھوڑ دیتی، یہ غلط بات ہے. عورت کا بھی حق بتایا گیا، بیوی کا بھی، والدین کا بھی حق بتایا گیا. آپ صرف اپنی عورت کا حق ادا کرتے ہیں، والدین کا حق ادا نہیں کرتے تو قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا. والدین کا بڑا مقام بتایا گیا، اعلیٰ مقام بتایا گیا قرآن میں. بچپن سے لے کر جوانی تک والدین کیسی اپنے. ایسا ہوتا بعض وقت بچے اماں کو چاہتے، بابا کو نہیں چاہتے، والدہ کو چاہتے، والد کو نہیں چاہتے. ایسا بھی نہیں، دونوں کو بھی محبت کرنا، دونوں کو بھی خدمت کرنا، دونوں کی بھی بات سننا، دونوں کو بھی جواب آنے دینا. ایک بچہ تھا اپنے والدہ سے بہت محبت کرتا تھا. والد کاروبار کو جاتے تھے، ملازمت جو بھی تھی جاتے تھے، بچے کو وقت دے نہیں سکتے تھے. تو بچے کے ذہن میں یہ تھا کہ والد مجھے وقت نہیں دیتے. والد جب بھی تھک کر آتے تو کہتے کہ بیٹے آ کر پیر دبا دے، سر دبا دے. بچہ والد سے محبت نہیں کرتا تھا، کچھ بہانے بنا کر چلا جاتا تھا. والدہ کہتی تھی کہ بیٹے دبا دے، ایسا نہ کرنا، تیرے والد ہے وہ، اتنی مشقتیں کی، تجھے پڑھایا لکھایا، تیرے اسکول کو جانے کے لیے فیس اکٹھا کی، اپنے والد کی قدر کر. بچہ نہیں سنتا تھا. والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کی خدمت کرتا تھا، والدہ کو چاہتا تھا. جیسے کہ فرمایا کہ والدہ کی
پیروں کے نیچے جنت ہے. جنت تو پا لیا لیکن دروازہ نہیں پایا. پھر اس نے خواب دیکھا. خواب میں ایک سے ایک باغات، ایک سے ایک نہریں، ایک سے ایک نعمت کی چیزیں ہیں. اندر گھسنا چاہتا دیوال آ جاتی، گھس نہیں سکتا. اندر گھسنا چاہتا دیوال آ جاتی، گھس نہیں سکتا. جو دروازہ تھا اس کی قدر نہیں کرا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. والد کے خدمت نہیں کرا، والد دنیا سے چلے.